بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ثم نصلي ونسلم على من تبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سامعین محترم، ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس طرح ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں، ہر عبادت کی اپنی ایک انفرادیت ہے. روزہ ہے نا، روزے کو کچھ اعزاز ایسے حاصل ہیں جو دیگر عبادات کو نہیں. مثلا روزے کا ایک اعزاز یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. دنیا کی کوئی بھی عبادت ہم کریں گے اس میں ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش کا امکان ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو دکھائی نہیں جا سکتی. بالکل اسی طرح نماز کو بہت ساری انفرادیتیں، بہت سارے امتیازات حاصل ہیں. ان میں ایک تو یہ کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جو اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت عطا فرمائی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے. کوئی عبادت آسمانوں پر نہیں ملی نبی علیہ السلام کو ما سوائے نماز کے. دوسری انفرادیت یہ ہے کہ نماز سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت ہے. ہمارا ایک موضوع شروع ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز. اور نماز عبادت ہے، اور عبادت شروع کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف 16ویں پارے میں سے آخری آیت مبارکہ جس کا نمبر ہے 110 تلاوت کی ہے. رب کائنات فرماتے ہیں: قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسے ایک انسان ہوں. کیسے کہ میں مکہ میں پیدا ہوا، میرے والد کا نام عبداللہ تھا، میری والدہ کا نام آمنہ تھا. میں نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا. سوتا ہوں، جاگتا ہوں، ہنستا ہوں، روتا ہوں، غم پہنچتا ہے، خوشی پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، فرحت حاصل ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری صفتیں کس کی ہیں بھائی؟ انسان کی. لیکن فرق کیا ہے؟ یوحی الی، میری طرف وہی ہوتی ہے جو کسی اور کی طرف نہیں ہوتی. یہ فرق ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا عام انسانوں کے ساتھ. اور اس وحی کا سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. لوگوں، تمہارے روزے، تمہاری نمازیں، تمہارے قیام، تمہارے صدقے، تمہاری زکاتیں، تمہارے حج، یہ ساری کی ساری باتیں بعد میں ہیں. سب سے پہلا سبق اللہ کی توحید کا ہے، سب سے پہلا سبق اللہ کی وحدانیت کا ہے. اگر عقیدے کے اندر شرک موجود ہے تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے اگلی بات، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو انسان بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. ہم
یہ صبح کے وقت کیوں اٹھتے ہیں، رات کو قیام کیوں کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک اپنا منہ کیوں باندھ کر رکھتے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، ہم قیامت والے دن جہنم کے عذاب سے بچ گئے۔ تو فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے اسے۔ پہلی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے نیک اعمال سر انجام دینے چاہیے۔ اب نیک عمل کسے کہتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عبادت کرتے ہوئے اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اس کی نیت میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، انسان ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، پورا مہینہ پورا سال روزے رکھتا رہے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، یہاں تک کہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جان، انسان اگر اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے عبادت کی قبولیت کی؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اب نیک عمل کسے کہتے ہیں بھائی؟ میرا، آپ کا، ہمارے اساتذہ کرام کا، علماء کرام کا، ائمہ کرام کا، بزرگان دین کا، کسی بھی غیر نبی کا عمل نیک نہیں ہو سکتا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ نیک عمل وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نیک عمل وہ جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، نیک عمل وہ جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، نیک عمل وہ جو نبی علیہ السلام کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر اعتراض نہیں اٹھایا، اس سے منع نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں کوئی عمل اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک اس عمل کی تصدیق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی فرقے کے ساتھ نہیں۔ جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم، ادراک اور شعور سے نوازا ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کروں، کوئی عبادت کروں اور پھر یہ توقع رکھوں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ نبوت کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اگر ہم نے عبادت میں اپنی مرضی کرنی ہے، اگر ہم نے اپنی مرضی سے عبادت کرنی ہے تو پھر تو اس سے بڑی نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا منہ دکھائیں گے کہ آقا آپ جو دین لے کر آئے تھے ہم نے اس کا حلیہ تبدیل کر دیا؟ تو اس لیے آج ہمارا نماز کا پہلا موضوع ہے، اور موضوع یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ اس کے لیے میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ ہم اپنی باتیں کم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث باقاعدہ حوالے کے ساتھ زیادہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے استقبال قبلہ، اور صحیح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام کرتے وہ قبلہ رخ ہونا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ سنت کے مطابق وضو کرو، اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے سب سے پہلے کیا کہو بھائی؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران سواری پر نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، آگے بات آ رہی ہے
کہ فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی، نفل وطر سواری پر ہو جاتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نفل نماز ادا فرماتے سواری پر تو ایک دفعہ اپنی سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے، اس کے بعد جس طرف بھی منہ ہوتا کر لیتے۔ سورۃ البقرہ کی 115ویں آیت مبارکہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم منہ کرو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سواری کا تذکرہ ہو رہا ہے، حدیث میں آتا ہے وَكَانَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِمَاءً بِرَأْسِهِ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر رکوع بھی کرتے، سجدہ بھی کرتے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرتے اور آپ کا سجدہ رکوع کی نسبت زیادہ نیچا ہوتا۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا فرمانا چاہتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے نیچے اتر آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے نیچے اتر کر پڑھی ہے۔ اسی میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے نماز خوف۔ نماز خوف سے مراد نماز ایک ایسی عبادت جو بیمار کو، مسافر کو، مجاہد کو، کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ اور کیوں معاف نہیں ہے اس پر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ زندگی میں کسی جگہ پر کبھی تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی فوائد بے شمار ہیں، آخرت تو بعد کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک نماز خوف کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اس بات کا حکم دیا کہ نماز خوف کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں۔ اگر تو نماز خوف میں جماعت کا اہتمام کرنا ممکن ہو تو بڑی اچھی بات ہے، قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بسا اوقات مار کا ارائی اس قدر شدت کے ساتھ جاری ہوتی ہے کہ نہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ممکن ہوتا ہے اور نہ جماعت کروانا ممکن ہوتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طرف بھی منہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ سنن الکبری بہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ مدینہ طیبہ میں قبلہ مغرب کی طرف نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں رہ گئے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ قبلہ جو ہے وہاں پر مغرب کی طرف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرف بیت اللہ ہے اس طرف منہ کر لو تو قبلہ تمہارا وہی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص بھی کسی مسجد میں چیلنج کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں میں کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہوں بالکل میرے سامنے اللہ کا در ہے۔ بڑا باریک مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرف قبلہ ہے، جس سمت میں قبلہ ہے اس طرف منہ کرنا ضروری ہے، عین بیت اللہ کو سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہم یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں بیٹھنے والے ہمارا قبلہ کس طرف ہے جی؟ مغرب کی طرف۔ تو ہم نے مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، نہ ہی یہ ممکن ہے کہ عین قبلہ کی طرف ہمارا منہ ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، سنن دارقطنی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث موجود ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مارکے میں تھے تو شدید بادل آ گئے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ تو فرمایا ہر آدمی نے جس طرف اس کو پتہ چلا، جس طرف اس کے ذہن میں بات آئی، اس نے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ یہ مسئلہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والا ہے۔ بادل ہیں، سورج ہے جو قبلے کی سمت بتاتا ہے، لیکن سورج کے آگے بادل آ گئے۔ اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنی عقل، فہم، ادراک، شعور سے کام لیتے ہوئے جہاں اندازہ ہوا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی، فرمایا قد اجزأت صلاتکم، میرے صحابہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے قبلے کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے، رب کائنات نے تمہاری نماز کو انشاءاللہ قبول کر لیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہوں، ویسے آج کل تو جدید دور ہے، کمپاس موجود ہے، پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم قبلہ سے ہٹ کر کسی اور سمت بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو اس حدیث کے مطابق نماز جو ہے وہ کافی ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح آج کا آخری مسئلہ جو میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ علیہ السلام